حاملہ تھی، ایمبولینس میں ہسپتال لے جا رہے تھے، ایمبولینس میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی تو مرد ڈاکٹر نے عورت کی ڈلیوری کرائی، کوئی بات، مجبوری میں سب جائز ہے، عذر کی حالت میں یعنی وہ مر جائے ہمیں، اب اس وقت ہمیں پردے کا خیال آ رہا ہے، آگے پیچھے تو کبھی خیال نہیں آیا، اب اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، اب مرد ہو یا عورت ہو کوئی وہ ڈلیوری کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں کہتے ہیں ان کو عمرے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جاگنگ کرنی چاہیے روڈ پہ جا کے، کیوں نہ کریں عمرے بھائی، عمرے کریں، طواف کریں۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے بلی نے کھانا کھایا تھا، مجھے وہ بلی نہیں ملی، تمہیں ملے تو مسئلہ پوچھ لینا۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ ان مسائل سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ بلی کھانا کھائے تو شان بڑھ جائے گی، نہ کھائے تو شان کم ہو جائے گی؟ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے دماغوں میں الٹے وال جو ہے نا، وہ وال الٹا لگا دو نا جی، وال تو لگا ہے لیکن الٹا لگا ہوا۔ حضور پاک کا جنازہ جو ہے جیسے ہمارے جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور معصوم ہیں، تو انہیں تو ہماری دعا کی ضرورت ہی تھی۔ جنازہ پڑھا گیا لیکن اس طرح کہ صرف 10 آدمی اندر جا کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے۔ ٹوپی جو ہے ہم صرف نماز میں پہنی، ہمیشہ پہنے، حضور کبھی ننگے سر نہیں رہے، نہ نماز میں نہ بغیر کسی نماز میں۔ یہ ننگے سر رہنا جو ہے یہ انگریز کی سنت ہے، یہ کافروں کی سنت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کام پہ ہوں، سو گیا، احتلام ہو گیا، گھر نہیں آ سکتا، اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، گھر کا کیا تعلق ہے تمہارے احتلام سے؟ جہاں ہو وہیں غسل کرو۔ غسل کرنے کے بعد وضو لازمی ہے، جنابت کے غسل سے پہلے وضو کرو گے پھر غسل کرو۔ فرعون نے مرتے وقت اسلام قبول کیا تھا، کہا تھا، اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ جب عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے بھی اس وقت کیا تھا جب ڈوب رہا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لا رہے بدبخت۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے طواف شروع کیا، مغرب کی نماز سے پہلے طواف ختم ہو گیا، اب اس کی 2 رکعت واجب الطواف افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، اور ترتیب یہ ہو کہ مغرب کی نماز پڑھ کے پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، چونکہ وہ واجب ہیں، سنت بعد میں پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی عصر کے بعد بھی پڑھ لے طواف تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح بلادنا وبلاد المسلمین، اللہم اصلح لنا شاننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، عبادت کے مقامات ہیں، تعلیم دین کے مقام، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے جماعتوں کی حفاظت فرما،
تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، تدریس والوں کی حفاظت فرما، تحفیظ والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریف ہے ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب